اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آج بھی قطب مینار کے قریب دفن ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں روٹی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والدین بیٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہمارا بیٹا نیک بنے اور اچھا انسان بنے۔ چنانچہ ان کی ماں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، کل سے میں اس تجویز پر عمل کروں گی۔ اگلے دن جب بچہ مدرسے میں چلا گیا تو ماں نے کھانا بنایا اور الماری میں کہیں چھپا کر رکھ دیا۔ بچہ آیا، کہنے لگا امی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا دے دیجئے۔ ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی تو کھانا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہی رازق ہیں اور وہی رزق پہنچاتے ہیں، وہی مالک بھی ہے اور وہی خالق ہے۔ ماں نے اللہ رب العزت کا تعارف اپنے بیٹے سے کچھ اس انداز سے کروایا کہ بیٹا حیران ہوا، اور ماں نے کہا بیٹا رزق اللہ رب العزت بھیجتی ہیں، تم اللہ سے مانگو۔ بیٹے نے کہا امی کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا مصلی بچھاؤ۔ چنانچہ مصلی بچھا دیا گیا۔ بیٹا عطیات کی شکل میں بیٹھ گیا اور چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ اٹھائے، اور ماں نے کہا بیٹا اب دعا کر۔ اب یہ چھوٹا سا ننھا منا بچہ دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں مدرسے سے آیا ہوں، بھوک بہت لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے۔ بیٹے نے تھوڑی دیر اسی طرح عاجزی کی، پھر پوچھنے لگا کہ امی اب کیا کرنا چاہیے؟ ماں نے کہا بیٹا تم اب ڈھونڈو، میں امید کرتی ہوں کہ اللہ نے کھانا بھیج دیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کمرے میں ڈھونڈا، بالآخر الماری میں کھانا مل گیا۔ بیٹے نے کھانا کھایا، اور اب بیٹے کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ اللہ کی باتیں ماں سے پوچھنے لگا امی اللہ تو سب کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو بھی، جانوروں کو بھی، حیوانوں کو بھی، پتہ نہیں اس کے پاس کتنے خزانے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا گیا۔ ماں کا دل خوش ہوتا کہ بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کا تعلق بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ جب بچہ محسوس کرتا کہ سب کو رزق اللہ دے رہے ہیں تو وہ محسن کے ساتھ فطری محبت ایک تقاضا ہے، اور یہ محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی چلی گئی۔ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا پیار پیدا ہوا، وہ محبت سے اللہ تعالیٰ کا نام لینے لگا۔ وہ سونے سے پہلے والدہ سے اللہ کی باتیں پوچھتا۔ ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس گئی ہے۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، مگر ایک دن یہ ہوا کہ ماں اپنے رشتہ داروں میں کسی تقریب میں چلی گئی، اور وہاں جا کر وہ وقت کا خیال نہ رکھ سکی اور بھول گئی۔ جب خیال آیا تو پتہ چلا کہ بیٹے کے آنے کا وقت کافی دیر سے گزر چکا ہے۔ ماں پریشان ہوئی، برقع لیا اور اپنے گھر کی طرف تیزی سے چل پڑی۔ راستے میں وہ رو بھی رہی تھی اور یہ دعا بھی کر رہی تھی کہ میرے مالک میں نے اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا، اے میرے اللہ اگر آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ گیا تو میری محنت ضائع ہو جائے گی، اے اللہ پردہ رکھ لینا، اے میرے مالک میری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لینا۔ ماں دعا کرتی ہوئی گھر آ رہی ہے۔ جب گھر پہنچی تو دیکھتی ہے کہ بیٹا آرام کی نیند سو رہا ہے۔ ماں نے جلدی سے کھانا بنایا اور چھپا کر رکھ دیا، پھر آ کر بچے کے رخسار کا بوسہ لیا اور جگا کر سینے سے لگا کر کہنے لگی بیٹا
آج تو تجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ بچہ حشاش بشاش بیٹھ گیا، کہنے لگا امی مجھے تو بھوک بالکل بھی نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو بچے نے کہا امی جب میں مدرسے سے آیا تو میں نے مصلی بچھایا اور میں نے دعا مانگی، اے اللہ بھوک بہت لگی ہے، تھکا ہوا ہوں، آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے، اے میرے اللہ جلدی سے کھانا دے دو۔ امی اس کے بعد میں نے کمرے میں تلاش کیا تو مجھے ایک جگہ روٹی پڑی ہوئی مل گئی، امی میں نے اسے کھا لیا، مگر جو مزہ مجھے آج کھانا کھانے میں آیا وہ مزہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، جو مائیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیا کرتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا بیٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ مغل بادشاہوں کے شیخ بنے اور اپنے وقت میں لاکھوں انسان ان کے مرید بنے۔ تو ایک کامیاب شخصیت کے پیچھے ایک عورت کا کردار ماں کی شکل میں نظر آیا۔ یہ مثال اتنی زیادہ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔